میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر اس میں کوئی غلطی ہے، کہ جن لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان میں سے میں نے اپنے والد صاحب سے زیادہ نیک کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے 27 سال ہوش حواس کی عمر میں اپنے والد صاحب کو دیکھا، اور مجھے یوں لگتا ہے تھا اور اب بھی لگتا ہے کہ اس طرح کی زندگی، جس طرح کی زندگی والد صاحب نے گزاری، وہ اس طرح سے زندگی گزارنا شاید آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے گزاری۔ ہم 2 ماؤں سے 16 بہن بھائی تھے، ہم بھی پلے بڑھے الحمدللہ، اور انہوں نے زندگی بھی ایسی گزاری۔ بہرحال اس کی تفصیلات تو میں ذکر نہیں کر سکتا کس طرح سے، البتہ اس کی ایک جھلک کسی نے دیکھنی ہو تو اسحاق بھٹی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے تذکرہ مولانا محی الدین، وہ ضرور پڑھ لے، اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں اس موقع پر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ والذی اطمع، میں طمع رکھتا ہوں ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ وہ میری گناہ قیامت والے دن بخش دے۔ اللہ اکبر! میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا تصور یہ تھا، ہو سکتا ہے غلط ہو، اور میرا تصور ہے کہ میں نے والد صاحب سے زیادہ کسی کو نیک نہیں دیکھا۔ تو میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو 1998 میں ان کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو بعد میں اس وقت سے لے کر آج تک، 1998 سے لے کر آج تک 2022 آ گیا ہے، 24 سالوں میں 2 دفعہ خواب میں میری ملاقات ہوئی ہے والد صاحب سے، اور دونوں دفعہ والد صاحب نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میری مغفرت ہو گئی ہے، مجھے معافی مل گئی ہے۔ یعنی ایک دفعہ تو بالکل اس طرح سے کہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور میں نے پوچھا ابا جی کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے معافی مل گئی ہے۔ تو یقین کریں میں سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں ایسی گزاری ہیں کہ ہماری سمجھ کے مطابق اس طرح کی زندگی اس دور میں گزارنی ممکن نہیں ہے، تو ان کو بھی اگر معافی ہی ملنی ہے، صرف معافی کا معاملہ ہے، گناہ معاف کر دے، اصل معاملہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ میں طمع رکھتا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے بخش دے قیامت والے دن میری خطائیں، تو اس کا مطلب ہے اصل معاملہ تو معافی کا ہے۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ نیکی کا اجر لے لیں، نیکی کون سی، اجر کون سا، بات تو صرف اللہ سے گناہوں کی مغفرت کی ہے، اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ تو اصل یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی نیکیوں کو نہ جتایا جائے کہ میں نے نیکیاں کی ہیں، میں نے زندگی، میرا عقیدہ صاف ہے، میرا عمل ٹھیک ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ یہ دے دے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے یہ لگتا ہے، اور اس خواہش سے یہ لگتا ہے، اس اظہار سے یہ لگتا ہے کہ کبھی کسی کو کوئی بڑی سے بڑی بندگی کر کے اور بڑے سے بڑا عمل کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے فلاں دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ اب میرے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ تو یہ عاجزی کا اظہار ہے دراصل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور اسی عاجزی کے اظہار کی ہم سب سے توقع کی جاتی ہے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح کا عاجزی کا اظہار کرے۔